میں انسان غلام ہے. نظامش خام و کارش نا تمام است. ابھی تک انسان نے جتنے پولیٹیکل سسٹمز بنائے, اکنامک سسٹمز بنائے, سوشل سسٹمز بنائے, وہ ناکام ہیں, نامراد ہیں, بیکار ہیں. یعنی اقبال نے یہاں پر کے علاوہ جتنے بھی ہیں اقبال نے کہا انسان کا بنایا ہوا نظام. کہتے ہیں کہ ابھی تک جہان کے اندر انسان غلام ہے, آدم غلام ہوا ہوا ہے. دیکھیے اس پوری دنیا میں کوئی کیپٹلسٹ سسٹم کا غلام ہے, کوئی کمیونسٹ سسٹم کا غلام ہے. یہ سارے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہے. کسی ایک انسان کی فکر ہے جو دنیا پہ مسلط کی جا رہی ہے. جب آپ کسی اور کے قانون, کسی اور کی فکر پہ چلیں تو انسان کا غلام ہوتا ہے. جب آپ اللہ کی مرضی پہ چلیں تو انسان آزاد ہوتا ہے. تو اقبال یہاں پہ یہی بات کر رہے ہیں کہ بادشاہی چاہے جو مین میڈ سسٹم ہے, یا بادشاہ ہے, ڈکٹیٹوریل ہے, ڈیموکریسی ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے, تھیوکریسی ہے, انسان کو غلام کر رہے ہیں. یہ انسانوں کو بنائے ہوئے سسٹمز ہیں, انسان کو غلام کر رہے ہیں. اور انسان کا بنایا ہوا نظام ناتمام ہے, بیکار ہے, ناکام ہے. اور کہتے ہیں کہ میں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں جن کے دین میں بادشاہ حرام ہے. دینش ملوکیت حرام است. دیکھیے یہاں پہ جس ملوکیت کا, جس بادشاہت کا اقبال ذکر کر رہے ہیں وہ سیکولر ہے, لا دین ہے. یہ بات اگین امپورٹنٹ, کریٹیکل ٹو انڈرسٹینڈ. امت مسلمہ میں اگر آپ انسانیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, انسان کی 10,000 سال کی تاریخ آپ تلاش کر لیجئے, ہر جگہ کوئی نہ کوئی سردار یا لیڈر تو ہوتا ہے. ہر معاشرے کا, ہر قبیلے کا, قبیلے سے شروع کیجئے اور بڑے بڑی سلطنتوں تک چلے جائیے, ہمیشہ بادشاہتی نظام رہا ہے, بادشاہتیں ہی رہی ہیں شروع سے. ہمیشہ سے آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہمیشہ انسانوں کے پاس ہمیشہ ایک کنگ ہوا کرتا تھا. اور ایک مختلف, چاہے وہ چین سے لے کے چلیں یا یورپ تک چلیں, یا اسپارٹا کو لیں, گریس کی سویلائزیشن لیں, چاہے اس سے پہلے رومن سویلائزیشن لیں, پرشین لیں, زوراسٹرین بادشاہ کا کانسیپٹ رہا ہے. چاہے پہلے سردار ہوتا تھا, پھر راجا ہو گیا, کئی راجے مل کے مہاراجا بنا, کئی مہاراجوں پہ ایک بادشاہ ہوا, کئی بڑے بڑے سلطانوں کے اوپر ایک بادشاہ بنا. انگلینڈ میں, یورپ میں اس کو کاؤنٹ کہتے ہیں, ڈیوک کہتے ہیں, مختلف نام رکھے ہیں. بیسکلی یہ سارے کے سارے راجے مہاراجے ہیں جو بعد میں جا کے کنگ کو سرو کرتے ہیں. جب یہ بنیادی طور پر دین کا کمال یہ ہے اسلام کا, قرآن میں بھی اگر آپ دیکھیے تو قرآن میں بھی بادشاہوں کا ذکر ہے. قرآن میں بھی جو مثالیں دی گئی, سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے, ذوالقرنین بھی بادشاہ تھے, اور جو بھی قارون کا یا نمرود کا ذکر کیا گیا ہے, تو یہ بھی اپنے اپنے وقتوں کے بعد, قارون تو خیر تاجر تھا, نمرود بادشاہ تھا, بادشاہوں کا ذکر کیا گیا. تو بادشاہی سسٹم انسانوں میں روایج راج ہے. مگر دین جس بادشاہی نظام کو حرام قرار دیتا ہے وہ ہے جو مطلق العنان ہے, جہاں بادشاہ کی مرضی چلتی ہے. اگر اس بادشاہ کو شریعت کے تابع کر دیں تو وہ بادشاہ پھر دین میں حرام نہیں رہتی. مثال آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی دیتے ہیں, مثال ایک دے رہے ہیں. اب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے مصر اور شام کے سلطان ہیں, ان کو نام سلطان کا دیا ہے, وہ بادشاہ ہیں. سلطان کا یہ حکم ان کا چلتا ہے, ہی از دا ملٹری اینڈ دا پولیٹیکل کمانڈر اینڈ دا فائنل جوڈیشل آفیسر آف دوز ٹو ریجنز. مگر وہاں پہ حکم شریعت کا چلتا ہے, سلطان کا نہیں چلتا. ایڈمنسٹریٹو معاملات جتنے بھی ہیں سلطان کی مرضی ہے. اللہ کی زمین پر نظام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے. لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت وہ حکومت ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کی حکومت ہوتی ہے, جو ذوالقرنین کی حکومت ہے, جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے. ہیں بادشاہ, لیکن وہ بادشاہتیں نہیں ہیں جو سیکولر ہوتی ہیں. وہ بادشاہتیں نہیں ہیں جو ایک شخص کی فرد کی مرضی چلتی ہے. وہ بادشاہتیں نہیں ہیں کہ جہاں پر انسان کے بنائے ہوئے قانون امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. سلطان کا تصور دین میں جو خلافت کے تحت آپریٹ کرتا ہے, کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی عباسی خلافت کو رپورٹ کرتے تھے. مغل بادشاہ بھی یہاں پہ بادشاہتیں بنائی انہوں نے, لیکن ٹیپو سلطان, سراج الدولہ اس کے بعد لیکن یہ بھی اپنا لیٹر آف اتھارٹی, اپنا سرٹیفکیٹ, اپنا کیریکٹر سرٹیفکیٹ تمام دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بادشاہتیں بھی بنتی گئی, سلطان بنتے چلے گئے, وہ سب خلیفہ کی طرف رجوع کرتے تھے. اور جب خلیفہ ان کو اتھارٹی دیتا تھا, خلعت بھجواتا تھا, لباس بھیجتا تھا, اپروول خلیفہ کی طرف سے آتی تھی, پھر مسلمان دنیا میں ان کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو جایا کرتی تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی تمام پروسیجر, ایک مورل پروسیجر تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی تھے جہاں جہاں پوری امت مسلمہ میں قائم ہوئے ہیں, لیکن ایک وہ شریعت نافذ کرتے تھے, دوسرا وہ اتھارٹی لیتے تھے خلیفہ سے. یہ سرٹیفکیٹ لیا جاتا تھا کہ ہم اس بڑی مسلمان مرکز کے تحت کام کر رہے ہیں کہ جو اللہ رسول کے حکم کو دنیا میں نافذ کرتی ہے. تو یہ غیر معمولی کانسیپٹ کہ جو دنیا کے کسی اور سسٹم میں نہیں ہے, کسی اور پولیٹیکل تھاٹ پروسیس سے آپ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے اس کو. نہ آپ اس کو ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں جیسے ہم نے کہا, نہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے, نہ یہ وہ سیکولر بادشاہت ہے جیسے اقبال نے کہا کہ میں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غلام ہوں. غلام فقر آں گیتی پنام
کہ در دینش ملوکیت حرام است، کہ جن کے دین میں وہ بادشاہت حرام ہے. لیکن بادشاہت حرام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس پولیٹیکل اور ملٹری اتھارٹی نہیں ہوتی ہے. وہی بات انہوں نے کہی کہ پولیٹیکل اور ملٹری اتھارٹی جب جنیدی کے ساتھ مل جائے گی، This is all linked up. اٹ آل لنکڈ اپ، جب یہ جنیدی کے ساتھ ملے گی، یعنی روحانی اور ریلیجس ڈائمینشن اس پولیٹیکل پاور کے ساتھ مل جائے گی، Exactly. تو پھر وہ جو اتھارٹی ہوگی، آپ اس کو سلطان کا نام دیں، بادشاہت کا نام دیں، خلافت کا نام دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس کو ڈکٹیٹرشپ کہہ دیں، فرق کوئی نہیں پڑتا، جو مرضی نام دیں. اگر وہ بادشاہت دین کی روحانی اور دین کے ظاہری شریعت کو امپلیمنٹ کر رہی ہے، تو پھر اس کے سمراٹ پھر اس کے جو سمراٹ ہیں، جو کمانڈ اور کنٹرول ہے، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو حکم ہے وہ اللہ کا نافذ ہو رہا ہے، پھر وہ تھیوکریسی بھی نہیں ہے. دیکھیے تھیوکریسی کی دو ڈیفینیشن مغرب دیتا ہے. ایک ڈیفینیشن تھیوکریسی کی ایک مولوی کی حکومت ہے. دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کا قانون ہے. جہاں تک مولوی کی حکومت کا تعلق ہے، مسلمان تہذیب و سویلائزیشن میں کبھی بھی تھیوکریسی امپلیمنٹ ہوئی نہیں ہے. لیکن جہاں تک تھیوکریسی کی اگر ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہاں اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے، شریعت نافذ ہوتی ہے، تو 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں لاکھوں مثالیں ایسی ہیں کہ بادشاہوں نے بھی شریعت نافذ کی ہے. اس کو آپ تھیوکریسی کہیں گے یا کنگشپ کہیں گے؟ نہ یہ تھیوکریسی ہے نہ کنگشپ ہے، کیونکہ ایک بادشاہ ہے جو شریعت نافذ کر رہا ہے. Exactly. یہ ایسے خوبصورت، جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ ایسے ڈائمینشنز ہیں کہ جن کو آپ ایگزسٹنگ لینگویج میں بھی، جو ماڈرن پولیٹیکل سائنس کی زبان ہے، اس میں آپ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے. جو ہمارے دین کی اصطلاحیں ہیں، شریعت ہے، تقویٰ ہے، طریقت ہے، اس کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. Right. انگلش میں لفظ ہی نہیں ایجاد ہوئے جو ان کو ایکسپلین کر سکے. اسی طرح جب ہم اپنے پولیٹیکل تھاٹ پروسیس کی بات کرتے ہیں، خلافت کی بات کرتے ہیں، دینی روحانی سیاست کی بات کرتے ہیں، جنیدی اور ارتشہری کی بات کرتے ہیں، تو ماڈرن پولیٹیکل تھاٹ پروسیس اس کو سمجھانے میں ناکام ہے. ہم خود انٹرپریٹ کریں گے، ہم خود سمجھائیں گے، اور ہم خود پراؤڈلی اون کریں گے اپنے ہیریٹیج کو کہ جو ہماری وراثت ہے، جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ زید صاحب. اتنا کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے، یہ وہ نالج ہے جو کہیں پہ بھی اویلیبل نہیں ہے. انفیکٹ اگر ہم ریسرچ بھی کریں تو ایک بہت محدود حد تک ریسرچ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے آئی تھنک دس از ریئلی فیسینیٹنگ اینڈ ویری امیزنگ. تھینک یو ویری مچ. ویورز، اس کے ساتھ ہی براس ٹیکس کی آج تیسری ایپیسوڈ خلافت راشدہ کے سلسلے کی یہی ختم ہوتی ہے. اپنی کوئریز، اپنے کوشچنز، آنسر، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور بھیجیے گا اس حوالے سے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.